تصور کریں ایک ایسی سرزمین جہاں علم، فن، تہذیب اور انصاف نے صدیوں تک حکومت کی، جہاں چرچ کی اندھیروں میں یورپ سسک رہا تھا، وہاں مساجد کے میناروں سے علم کی روشنی ہر طرف پھیل رہی تھی۔ یہ کہانی ہے اندلس کی، وہ عظیم خطہ جہاں مسلمان صرف تلوار سے نہیں، علم، عدل اور حسن اخلاق کے دلوں پر حکومت کرتے تھے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے جو قومیں اپنے اصول بھول جائیں ان کا زوال یقینی ہوتا ہے۔ تو آئے آج جانتے ہیں کیسے مسلمانوں نے اندلس میں عظمت کی تاریخ رقم کی، اور بھی وہی اندلس ان کے ہاتھوں سے کیوں پھسل گیا۔ یہ ہے ایک ایسی سچی، سبق آموز اور دل دہلا دینے والی داستان۔ سال تھا 711 عیسوی۔ طارق بن زیاد ایک بہادر مسلمان جرنیل اپنے 7,000 سپاہیوں کے ساتھ یورپ کے سرزمین پر قدم رکھتا ہے۔ وہ جبل الارق کے ساحل پر پہنچتے ہی کشتیوں کو جلا دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے پیچھے سمندر ہے، آگے دشمن، اب یا فتح یا شہادت۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اندلس کے دروازے مسلمانوں پر کھلتے ہیں۔ طارق بن زیاد اور بعد میں موسیٰ بن نصیر کی قیادت میں مسلمان تیزی سے فتوحات حاصل کرتے ہیں۔ صرف تلوار نہیں، مسلمانوں نے عدل، علم اور حسن سلوک سے بھی دل جیتے۔ اندلس جلد ہی دنیا کی سب سے مذہب اور ترقی یافتہ سلطنتوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اندلس کا سب سے شاندار دور آیا عبد الرحمن داخل کے دور حکومت میں۔ وہ دمشق سے فرار ہو کر اندلس آیا اور ایک بکھری ہوئی ریاست کو ایک عظیم سلطنت میں بدل دیا۔ قرطبہ، غرناطہ، اشبیلیہ یہ صرف شہر نہیں تھے، علم و حکومت کے مرکز تھے۔ دنیا کی سب سے بڑی لائبریریاں یہاں تھی، یورپ کے طلبہ یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ طب، ریاضی، فلسفہ اور فلکیات میں اندلس نے حیران کن ترقی کی۔ یہ وہ وقت تھا جب یورپ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا اور مسلمان سائنس، فلسفہ اور آرٹ میں دنیا کو روشنی دے رہے تھے۔ لیکن پھر جب مسلمان آپس میں بٹنے لگے، ہر چھوٹا حاکم خود کو بادشاہ سمجھنے لگا، فرقہ واریت نے جگہ پکڑ لی، تو دشمنوں نے اس کمزوری کو سمجھ لیا۔ صلیبی طاقتیں محدود ہو گئیں اور مسلمانوں کی بکھری ہوئی حکومتیں ایک ایک کر کے گرنے لگیں۔ سب سے افسوسناک لمحہ آیا 1492 میں، جب غرناطہ میں اسپینی بادشاہ فرڈینڈ اور ایزابیلا کے ہاتھوں گر گیا اور مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ فتح کے بعد اسپین نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، لاکھوں مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنایا گیا، مساجد کو گرجا گھروں میں تبدیل کر دیا گیا، قرآن کو جلا دیا گیا، علماء کو قتل کیا گیا، اور جنہوں نے مزاحمت کی انہیں زندہ جلایا گیا، جیلوں میں سڑایا گیا۔ اندلس کی کہانی صرف ایک تاریخی قصہ نہیں، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ جو قوم علم کو چھوڑ دے وہ تاریخی میں گم ہو جاتی ہے۔ جو قوم اپنے درمیانی نفاق پھیلنے دے اور دشمن کے ہاتھوں کمزور پڑ جاتی ہے، اور جو قوم اپنی تاریخ سے سبق نہ سیکھے وہی غلطی دوبارہ دہراتی ہے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان پھر سے دنیا میں سر اٹھا کر جئیں، تو ہمیں اندلس کی عظمت کو یاد رکھنا ہوگا اور اس کے زوال سے سبق سیکھنا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ سبق زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور ایسی مزید سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل ہیڈن پاسوائے کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔